اپنے اختیار سے کوئی بدگمانی پیدا کرنا کسی انسان کے بارے میں، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو مسلمان بھائی ہے اس کے کام کو کوئی اس کی صحیح تشریح، اس کا صحیح محمل دل میں ڈالو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، صاحب ایمان لوگوں کے بارے میں گمان اچھا کیا کرو، حتی الامکان اچھا گمان کرو۔ اچھا گمان یہ اس طرح کرو کہ اگر اس کی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جو قابل اعتراض نظر آتی ہے تو اس کا کوئی محمل تلاش کر لو کہ شاید بھئی یہاں تک کہ جو لوگ بازار میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں کوئی نیکی کے آثار ان پر نظر نہیں آتے، چہرہ مہرا بھی نیک جیسا نہیں ہے، حلیہ بھی نیک لوگوں کا جیسا نہیں ہے، لیکن محض اس بنا پر کہ حلیہ اس کا خراب ہے، یعنی دین کے پورے مطابق نہیں ہے، محض اس بنا پر اس کو یہ سمجھنا کہ بھئی یہ فاسق ہے، فاجر ہے یا گنہگار ہے، یہ بھی بدگمانی۔ کیا پتہ تمہیں، کیا پتہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے۔ دیکھنے والا ظاہر کو دیکھتا ہے، باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق کیسا جڑا ہوا ہے یا نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان سکتا ہوں۔ لہذا کسی کے بارے میں بدگمانی اس معنی میں نہ کرو کہ اس کے اوپر یقین کر لو کہ ہاں یہ جو ہے یہ جتنے پھر رہے ہیں لوگ سب بددین ہیں، سب دنیا دار ہیں۔ یہ دماغ سے یہ خیال نکالو، اور اس خیال کو نکالنے کے نتیجے میں کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو کہ جو اس کی تذلیل کے اوپر مشتمل ہو۔ اسی طرح آپ ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے، آپ نے اپنی طرف سے اس کا ایک مقصد گھڑ لیا، بھئی یہ تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنا کوئی فائدہ حاصل کرے، دنیا میں فائدہ حاصل کرے، تو یہ آدمی جو ہے نا وہ باز کر رہا ہے تو کوئی یہ بدگمانی کرے کہ یہ تو اپنی شہرت چاہتا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے۔ کوئی بھی بدگمانی کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ جائز نہیں۔ ان بعض الظن اسم، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور سے شریعت نے گناہ قرار دیا ہے کسی ایسے فعل کو جو انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے، اعضاء و جوارح سے کوئی فعل کرے، اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی دوسرے کے اوپر حملہ کر دینا، کسی کو تماشا مار دینا، کسی کو گالی دے دینا، یہ سب اپنی زبان کے ظاہری افعال ہیں۔ لیکن یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس بدگمانی کا زبان سے اظہار بھی نہ کیا، دل میں رکھا، فلاں آدمی جو ہے وہ تو شہرت طلبی میں کر رہا ہے، فلاں آدمی محض اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ ساری کچھ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، یہ خیال دل میں پیدا کر کے بٹھا لینا اور اس پر یقین کر لینا، دل میں یقین کر لینا، چاہے زبان سے بھی نہ کہا ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ اب ذرا یہ سب باتیں جو ہم کرتے ہیں نا یہاں بیٹھ کر، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی دین کی بات سنیں اور بیان کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی، دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی بنا کر پکا لیتے ہیں اپنے دل میں، اور چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن اس کے ساتھ اس کے بارے میں جب بدگمانی پکا لی تو رویے بھی پھر اسی کے مطابق ہوتے ہیں، رویے بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب پکا لیا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ فریبی ہے، یہ غدار ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو برا سمجھیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے پوری طرح جیسی کرنی چاہیے، تو رویوں میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نفرتیں بڑھتی ہیں تو جھگڑے بڑھتے ہیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ معاشرے کے اندر دیکھ لو، سب چاروں طرف نظر دوڑا کر ہر ایک اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ ہم کتنے مبتلا ہیں اس بات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ ظن اس کو عربی کے اندر ہم اس کو بدظنی بھی کہتے ہیں، سوء ظن بھی کہتے ہیں۔ ظن ویسے گمان کو کہتے ہیں، حسن ظن بھی کہتے ہیں۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان کرنا کسی سے، اور یہاں کہا کہ کثیرا من الظن یعنی بہت سے گمانوں سے بچو، لوگوں سے بہت زیادہ جب تم گمان ان پہ کرو گے۔ گمان کا مطلب کیا ہے؟ گمان کا مطلب ہے بغیر دلیل کے، بغیر مشاہدے کے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا۔ اب اگر وہ رائے جو ہے اچھی ہوگی تو وہ حسن ظن کہلائے گا، اور اگر وہ رائے بری ہوگی تو سوء ظن کہلائے گا یا بدگمانی کہلائے گی۔ کسی آدمی کو دیکھ کر آپ کو شک پڑتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ایسا ہوگا، یا کسی خاتون کو دیکھ کر کسی دوسری خاتون کو شک پڑتا ہے کہ یہ خاتون ایسی ہوگی، اس میں یہ برائی ہوگی،
اس کے اندر یہ کوتاہی ہوگی، اس کے مزاج ایسے ہوں گے، اس کے اخلاق ایسے ہوں گے، اس کی عادات ایسی ہوں گی، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بدگمانی، اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے موافق فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنے دلوں کو ہر وقت ٹٹولنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی، کسی سے سوء ظن، کسی کے لیے کوئی ایسی کیفیت تو نہیں ہے جس کا اثر خود ہماری زندگی پر مرتب ہو رہا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی کیفیت ہو تو اس کو دل سے نکال کر اس کے بارے میں حسن ظن کو جگہ دیں۔ مولانا طارق میر صاحب بہت نیک، پرہیزگار، خوش اخلاق، ملنسار آدمی ہیں۔ باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے، وہ ہوتا ہے علماء کو، تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں جن سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب پورا اب دنیا میں جاؤ گے کہ پورا 1 سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی۔ مولانا طارق میر صاحب کی اتنی خدمات ہیں، اتنے ان کے، اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی، اس طرح بول نہیں سکتے وہ۔ ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سن چیخیں نکال دیتے تھے، یار کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں۔ اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب۔ تو ہمیں اپنے ان اسکالرس کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو، بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا تو۔ اور شریعت میں حکم ہے ان من اجلاء اللہ اکرام الشیب المسلم، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے۔ تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو۔ میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو، اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو، غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا، چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو وہ۔ لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے، قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے۔ اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے۔ اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے، بھائی نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے۔ تو حضرت مولانا طارق میر صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں، جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں، تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں، خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ، جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو، اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات، عبادت۔ تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ذرا سی ہم سے اختلاف ہو جائے نا، ہماری عقیدت عوام کی۔ میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا، میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا، میں بھی KPK میں گیا، اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں، تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار بڑی عزت ہے آپ کی۔ میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو، دھوکے میں نہ ہو۔ لوگ عزت دیتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا، مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے پتا، میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو، غلط ہے، ایک ویڈیو آ جائے گی، اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے۔ پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتا نہیں، ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے، خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتے، ابے یہ مولوی، ایسی میمز بنے گی۔ میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندی میں پہنچے ہوئے ہیں نا، دھڑام سے نیچے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے؟ دھڑام سے نیچے۔ ایسا ہوا ہے، ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جایا کرو۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا تو غلط ہے۔ مولوی صاحب سے بولا آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، تو مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں، بھائی آئندہ نہیں کروں گا، کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ لوگوں کی بکواس سنو اور چپ ہو جاؤ، لوگوں کی گالی گلوچ سنو اور چپ ہو جاؤ۔ میرے شاگردوں، میں نے ساری زندگی چپ سے گزاری، اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی، ایک نام دیا، لیکن مجھے کسی بچے نے بھی ذلیل کیا تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com